السلام علیکم سامعین، ملاحظہ کیجیے جاسوسی دنیا۔ ناول دھواں اٹھ رہا تھا۔ وہ کون تھا؟ حمید اپنی رپورٹ مکمل کر چکا تھا اور اس کی میز پر 4 رپورٹیں اور بھی تھیں۔ تھیلما، ڈیکن، ڈاکٹر سعید اور ریالٹو کے سپروائزر فیروز کے متعلق۔ یہ رپورٹیں ان لوگوں سے ملی تھیں جو دن رات ان چاروں کی نگرانی کرتے رہے تھے۔ ڈیکن تو اب بھی پولیس اسپتال میں ہی تھا۔ تھیلما نے پچھلی رات اپنے فلیٹ میں گزاری تھی۔ فیروز ریالٹو سے باہر نہیں نکلا تھا اور ڈاکٹر سعید سرے شام ہی شہر آیا تھا اور رات شہر ہی میں اپنے عزیز کے یہاں گزاری تھی۔ حمید نے سوچا کہ فریدی کی پچھلی رات والی لاپرواہی بے وجہ نہیں تھی۔ اس نے پہلے ہی سے انتظام کر رکھا تھا کہ مشتبہ افراد کی نگرانی ہوتی رہے، لیکن پھر جھریالی ہی میں کیوں رک گیا تھا؟ اوہ، ڈاکٹر تو شہر میں تھا نہیں۔ ممکن ہے اس نے تجربے گاہ کی تلاشی لی ہو۔ کچھ دیر بعد اس نے فون پر فریدی کے بتائے ہوئے نمبر ڈائل کیے اور دوسری طرف سے اجنبی سی آواز آئی۔ کرنل فریدی کے لیے رپورٹ ہے۔ ڈکٹیٹ سر، دوسری طرف سے آواز آئی۔ تھیلے 1 سال قبل فیشن مولڈرز نے بنائے تھے۔ تعداد 2.5 لاکھ تھی۔ یہ ایک ایسی فرم کے لیے بنائے گئے تھے جو خشک کیے ہوئے دودھ کا کاروبار کرتی تھی۔ روکسی فوڈ انڈسٹریز فرم کی طرف سے کچھ کیمیاوی اشیاء مہیا کی گئی تھیں جو پلاسٹک میں حل ہو سکتی تھیں۔ یہ تھیلے اسی محلول سے تیار کیے گئے تھے۔ تھیلوں کی قیمت نقد ادا کی گئی تھی، چیک نہیں دیا گیا تھا۔ خود فرم ہی کے ایک آدمی نے کارخانے ہی میں ڈیلیوری لی تھی، اسی لیے کارخانے والے یہ نہیں بتا سکتے کہ مال کہاں گیا تھا۔ چھان بین کرنے پر پتہ چلا ہے کہ روکسی فوڈ انڈسٹریز کے نام کا کوئی ادارہ اس شہر میں کبھی تھا ہی نہیں۔ ٹھیک؟ یس سر، دوسری طرف سے آواز آئی اور حمید نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ دوسری رپورٹوں کے متعلق اسے کوئی ہدایات نہیں ملی تھی، اس لیے اس نے انہیں فائل کر دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ فریدی کا یہ اندازہ کتنا درست تھا کہ اس پلاسٹک میں کسی چیز کی آمیزش کی گئی تھی جس سے تھیلے بنائے گئے تھے۔ یک بیگ وہ چونک پڑا۔ تھیلوں کے متعلق انکوائری کے سلسلے میں ایک اہم بات رہ گئی تھی، اس کے متعلق ضرور پوچھنا چاہیے تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فیشن ہولڈرز کے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف سے فوراً ہی جواب ملا۔ فرام انٹیلیجنس بیورو۔ یس سر، روکسی کے تھیلوں کے متعلق۔ یس سر، اٹ از مینیجر۔ کیا ان کیمیکلز کے متعلق کچھ خاص ہدایات دی گئی تھیں جنہیں پلاسٹک میں حل کرنا تھا؟ بہت دنوں کی بات ہوئی جناب، مگر ٹھہریے، ممکن ہے فورمین کو کچھ یاد ہو۔ اس سلسلے میں جتنی باتیں یاد ہیں ان کی وجہ یہی تھی کہ اس قسم کی ہدایات پر ہم نے پہلے کبھی کوئی چیز نہیں تیار کی تھی۔ حمید نے ریسیور میز پر ڈال دیا، پھر 2 منٹ بعد دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ دوسری طرف سے آواز آئی۔ ہیلو، جی ہاں، فورمین کو یاد ہے۔ کیمیکلز کے متعلق ہدایات تھیں کہ انہیں چوہوں سے بچایا جائے۔ فورمین کا کہنا ہے کہ ان دنوں چوہوں کی وجہ سے بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان کیمیکلز پر چوہے ٹوٹتے تھے اور بنے ہوئے تھیلوں کو بھی محفوظ رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ شکریہ، حمید نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ پھر فریدی کے بتائے ہوئے نمبروں پر ڈکٹیٹ کرائی ہوئی رپورٹ میں بھی بات کی اطلاع کا اضافہ کرایا۔ اس بار اس سے کہا گیا تھا کہ اس کے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ وہ پیغام فریدی کی طرف سے تھا، جس کے مطابق اسے ٹھیک 3:30 بجے جھریالی پہنچنا تھا۔ فریدی پچھلی رات گھر نہیں آیا تھا اور آج دفتر سے بھی غائب رہا تھا۔ حمید فون پر ملے ہوئے پیغام کے مطابق جھریالی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کیس کے تصفیے میں جتنی دیر لگ رہی تھی، اسی کی مناسبت سے حمید کی اکتاہٹ بھی بڑھتی جا رہی تھی، اور اب تو وہ سوچ رہا تھا کہ شاید ابھی یہ چرخہ چلتا ہی رہے، کیونکہ پچھلی رات والے واقعے نے مجرم کی آنکھیں کھول دی ہوں گی اور اب وہ کافی محتاط ہو جائے گا۔ سابقہ تجربات شاہد تھے کہ محتاط ہو کر قدم اٹھانے والے مجرموں پر ہاتھ ڈالنا کتنا مشکل ہو جاتا تھا، ان کے لیے کتنے داؤ پیچ اختیار کرنے پڑتے تھے۔ فریدی وہیں ملا جہاں اسے پہنچنے کا کہا گیا تھا۔ تم نے خاصا کام کر لیا ہے، اس نے کہا، مگر فی الحال مجرم کا ہاتھ آنا مشکل ہی نظر آ رہا ہے۔ آپ کل سے اب تک کیا کرتے رہے؟ کچھ نہ کچھ کر گزرنے کی توقع تھی، لیکن کچھ بھی نہ ہو سکا، فریدی نے کہا۔ پہلے خیال تھا وہ لڑکی ہی سب کچھ ہے، لیکن اب تمہاری رپورٹ سے کسی مرد کا بھی وجود ثابت ہوتا ہے جس نے کارخانے سے تھیلوں کی ڈیلیوری لی تھی۔ خدا کی پناہ، حمید نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ دیں۔ تو کیا آپ ابھی تک یہی سوچتے رہے ہیں کہ یہ صرف اسی لڑکی کا کارنامہ ہے؟ یقیناً یہی سوچتا رہا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ ابھی تک کسی اور سے سابقہ نہیں پڑا۔ وہ ہمارے محکمے کے آپریشن روم میں کام کرتی رہی تھی
اسی نے ہینری گیل کیس کا فائل اڑایا، اسی نے تمہارے ہینڈ بیگ پر ہاتھ صاف کیا تھا، اسی نے 6 ماہ تک ہینری گیل کو الو بنائے رکھا تھا، وہی قاسم کو بھی بلیک میل کرنے کا ذریعہ بنی تھی، وہی تمہیں ڈاکٹر طاہر کے یہاں بھی نظر آئی تھی اور اب غائب ہے۔ اور ڈیکن کے آفس میں جس نے مجھے فون پر مخاطب کیا تھا وہ بھی کوئی عورت ہی تھی، لیکن اس نے مردوں کسی آواز بنانے کی کوشش کی تھی۔ اگر ایک اکیلی لڑکی نے اتنی اودھم مچائی ہے تو پھر ہمیں خودکشی ہی کر لینی چاہیے، صرف تمہیں، کیونکہ تمہارے ذہن میں آج بھی عورت کے نام پر 18ویں صدیقی عورت کا تصور ہوتا ہے، تو پھر پچھلی رات بھی وہی رہی ہوگی جس نے آپ پر فائرنگ کی تھی۔ مجھے اس پر بھی حیرت نہ ہوگی کیونکہ میرا سابقہ نانوتا جیسی عورتوں سے بھی پڑ چکا ہے، اور میں تھریسیا بمبل آف بوہیمیا کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتا ہوں۔ وہ پہاڑیوں کے قریب پہنچ گئے تھے۔ حمید نے اس وقت یہاں آنے کی وجہ پوچھی۔ میرا خیال ہے کہ پچھلی رات جس نے مجھ پر فائر کیا تھا وہ اب بھی یہیں موجود ہے۔ اس خیال کی وجہ، فائرنگ کی آواز سن کر کچھ آدمی نکاسی کے راستوں پر جم گئے تھے جو اس وقت بھی وہیں موجود ہیں۔ اوہو، تو اور لوگ بھی تھے؟ قطعی، ایسی جگہوں پر کافی محتاط رہنا پڑتا ہے۔ اوہو، ٹھہرو، وہ کیا؟ سامنے نکیلی چٹان پر فریدی نے رک کر جیب سے دوربین نکالی اور اسے آنکھوں کے برابر لا ہی رہا تھا کہ دفعتاً حمید ارے ارے کہتا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ فریدی تیزی سے مڑا۔ حمید زمین پر دونوں ہاتھ ٹیکے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے پیر گھٹنوں تک زمین میں دھنسے ہوئے تھے۔ پھر فریدی ہی نے اسے اس مصیبت سے نجات دلائی۔ جیسے ہی پیر زمین سے نکلے 2 موٹے موٹے چوہے اچھل کر بھاگے۔ کیا مصیبت ہے؟ حمید بڑبڑایا اور جھک کر اس گڑھے میں جھانکنے لگا جو مٹی دھنسنے کی وجہ سے بن گیا تھا۔ زمین کھوکھلی معلوم ہوتی تھی۔ فریدی نے بھی شاید اپنے پیروں کے نیچے مٹی دھنستی محسوس کی تھی، اس لیے جلدی سے ایک طرف ہٹ گیا تھا۔ چوہوں کی کارگزاری۔ وہ پھر اسی چٹان کی طرف مڑتا ہوا بڑبڑایا جہاں کچھ دیکھنے کے لیے دوربین نکالی تھی۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ سرنگ ڈاکٹر طاہر کی تجربہ گاہ سے جا ملی ہوگی، حمید نے کہا۔ فریدی نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی اور چٹان کی جانب دوربین اٹھائے رہا۔ حمید جھنجھلا گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اتنے پاپڑ کیوں بیلے جا رہے ہیں۔ اگر اس لڑکی کا کوئی مرد ساتھی بھی تھا تو وہ ڈاکٹر کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جال ہی بچھانا ہے تو ڈاکٹر کے لیے بچھایا جائے، لڑکی تو خود بخود آ پھنسے گی۔ لیکن وہ صرف سوچتا ہی رہا۔ فریدی نے دوربین آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالی اور ایک جانب بڑھتا ہوا بولا، آؤ۔ وہ کچھ ہی دور چلے ہوں گے کہ یک بیک چاروں طرف سے دھماکوں کی آوازیں آنے لگیں۔ حمید رک گیا۔ فکر نہ کرو، فریدی بولا، وہ صرف دھوئیں کے بم ہیں، ایسے غاروں میں پھینکے جا رہے ہیں جن میں اس کی موجودگی کے امکانات ہوں۔ خدا کی پناہ، ایک لڑکی کے لیے؟ حمید نے پھر برا سا منہ بنایا۔ ضروری نہیں ہے کہ لڑکی ہی ہو، میں نے حالات کی بنا پر قیاس کیا تھا۔ بہرحال جو کوئی بھی ہو مسلح ہے، اس لیے غاروں میں گھسنے کا خطرہ نہیں مول لیا جا سکتا۔ وہ بڑھتے رہے۔ کئی جگہ گہرے دھوؤں کے بڑے بڑے مرغولے چکرا رہے تھے۔ دھماکوں کی آوازیں اب نہیں آ رہی تھیں۔ یک بیک کئی آدمیوں کے چیخنے کی آوازیں آئیں۔ وہ ہے، وہ ہے۔ ٹھہرو، کسی نے چیخ کر کہا، ورنہ گولی مار دی جائے گی۔ پھر دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں، ایک تیز قسم کی چیخ، آواز نسوانی ہی تھی۔ سنبھل کر، فریدی نے اسے آواز دی۔ ان پہاڑیوں میں دوڑنا آسان کام نہیں تھا، لیکن حمید دوڑتا ہی رہا۔ عورت برابر چیخے جا رہی تھی۔ پھر ایک چٹان پر پہنچ کر اس نے ایک دلچسپ منظر دیکھا۔ عورت ان 6 آدمیوں پر پتھراؤ کر رہی تھی جو اسے گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حمید بلندی پر تھا اور عورت کی پشت اسی کی طرف تھی۔ حمید بآہستگی چٹان سے اترا اور بہت احتیاط سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ جوش میں بھری ہوئی پتھر اٹھا کر پھینک رہی تھی اور اس کے حلق سے گونگوں ہی کی سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ حمید اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ پھر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لینے میں اس نے بڑی پھرتی دکھائی، لیکن دوسرے ہی لمحے میں خود اس کی چیخیں بھی چٹانوں سے ٹکرا کر دور دور تک پھیلنے لگیں، کیونکہ عورت نے اس کے داہنے ہاتھ پر منہ مار دیا تھا اور اس کے دانت بڑی بے دردی سے گوشت میں پیوست ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اس مصیبت سے گلو خلوصی ایسی مشکل بھی نہیں تھی، لیکن معاملہ تھا ایک عورت کا۔ حمید بائیں ہاتھ سے اس کی گدی پر گھونسا رسید نہ کر سکا۔ ویسی اتنی دیر میں دوسرے بھی جھپٹ پڑے۔ انہوں نے حمید کا ہاتھ چھڑایا۔ دانت گوشت میں اچھی طرح پیوست ہوئے تھے، انگلیوں سے خون ٹپکنے لگا تھا۔ یہ وہی گونگی لڑکی ثابت ہوئی جسے وہ ڈاکٹر طاہر کی تجربہ گاہ میں دیکھ چکا تھا۔ وہ اب بھی چیخے جا رہی تھی۔
اس کے دونوں ہاتھ رومال سے باندھ دیے گئے۔ خاموش رہو، فریدی نے ڈانٹ کر کہا، لیکن لڑکی خاموش نہ ہوئی۔ کئی قسم کی کریہہ آوازیں اس کے حلق سے نکل رہی تھیں۔ تجربے گاہ والی عمارت کا برآمدہ روشن تھا۔ ڈاکٹر طاہر برآمدے ہی میں مل گیا۔ لڑکی آگے چل رہی تھی، فریدی اور حمید پیچھے تھے۔ جیسے ہی وہ روشنی میں پہنچے، ڈاکٹر کا منہ حیرت سے کھل گیا، ساتھ ہی وہ اس طرح کرسی سے اٹھا تھا جیسے کسی نے اسے اچھال دیا ہو۔ اوہ اوہ، وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر آگے بڑھا، پھر ایک جھٹکے کے ساتھ رک گیا۔ اب اس کے چہرے پر ایسے ہی آثار تھے جیسے آفیسروں کا فعل اسے گراں گزرا ہو۔ اس کی نظر گونگھی کے بندھے ہوئے ہاتھوں پر تھی۔ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا جناب کہ یہ یہاں سے کچھ لے کر بھاگی ہے؟ براہ کرم ہاتھ کھول دیجیے، اس نے تلخ لہجے میں کہا۔ ادھر لڑکی نے ڈاکٹر پر نظر پڑتے ہی دہاڑیں مار مار کر رونا شروع کر دیا تھا۔ ڈاکٹر پھر تیزی سے آگے بڑھا، غالباً اس کے ہاتھ کھول دینے ہی کا ارادہ رکھتا تھا۔ نہیں، فریدی نے سخت لہجے میں کہا، محتاط رہیے، ہاتھ آپ کی شکایت پر نہیں باندھے گئے۔ رحم کرنا سیکھیے، یہ نہ بھولیے کہ آپ آدمی بھی ہیں۔ ڈاکٹر کا لہجہ غصیلا تھا۔ لیکن مجھے ایسے چوہے پہچان لینے کا سلیقہ ہے جو آدمیوں پر بھی جھپٹ پڑتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مجھے بھی شبہ ہے کہ یہ گونگی نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں نے اسے سمجھنے میں غلطی کی تھی، ڈاکٹر بولا۔ یہ قطعی گونگی ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی لیے یہاں سے بھاگ نکلی ہو کہ میں اس کے امتحان کے لیے طرح طرح کی حرکتیں کرتا رہتا تھا۔ ایک بار ایک بے ضرر سانپ بھی اس پر پھینکا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں بے اختیاری میں بھی اس نے گونگے پن ہی کا مظاہرہ کیا ہوگا۔ جب آپ سمجھتے ہیں تو پھر اس طرح کب تک کھڑے رہیں گے ڈاکٹر؟ فریدی مسکرایا۔ لڑکی خاموش ہو کر سسکیاں لے رہی تھی۔ اوہ آئیے، جی ہاں تشریف رکھیے۔ دراصل میں ایسے مناظر کی تاب نہیں لا سکتا، خدا کی پناہ دیکھیے اس کی آنکھوں میں کتنی معصوم التجائیں دم توڑ رہی ہیں۔ فریدی نے حمید کی طرف مڑ کر کہا، تم جاؤ، لیکن واپسی جتنی جلدی ممکن ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ حمید جانے کے لیے مڑا اور فریدی نے ڈاکٹر سے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں یہاں ٹھہر کر آپ کی تکلیف کا باعث بنوں گا۔ جی نہیں، ڈاکٹر بولا، مگر یہ منظر تکلیف دہ ہے، کم سے کم اس کے ہاتھ ہی کھول دیجیے۔ فریدی کرسیوں کی طرف بڑھا، اس نے لڑکی کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے پوچھا، یہ ملی کہاں؟ پہاڑیوں میں۔ اس پر کئی الزامات ہیں، بعض معاملات میں شبہات یقین کی حد تک پہنچ چکے ہیں، مگر میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس نے یہاں کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا تھا۔ ہو سکتا ہے۔ فریدی باہر پھیلے ہوئے اندھیرے میں گھورنے لگا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر ڈاکٹر بولا، یہاں اس طرح بیٹھے رہنے کا مقصد میں نہیں سمجھ سکتا۔ اسے بد اخلاقی نہ سمجھیے، ایسے حالات میں اس قسم کی ذہنی خلش پیدا ہو سکتی ہے۔ یہاں 3 ایسے افراد آنے والے ہیں جو شاید اسے شناخت کر سکیں۔ فریدی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ ڈاکٹر کی پلکیں جھپک گئیں، وقفہ معمول سے زیادہ تھا۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس کام کے لیے یہ جگہ کیوں منتخب کی گئی ہے۔ آپ اس لڑکی سے غیر متعلق تو نہیں ہیں ڈاکٹر؟ ڈاکٹر طاہر سعید نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی اور دوسری طرف دیکھنے لگا۔ لڑکی کبھی ڈاکٹر کی طرف دیکھتی تھی اور کبھی فرید کی طرف۔ اس کے چہرے پر اب بھی سراسیمگی کے آثار تھے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے پوچھا، کیا میں ان تینوں افراد کو جانتا ہوں؟ اچھی طرح، فریدی نے کہا اور جیب سے سگار نکال کر اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں دیکھ کر متحیر رہ جائیں۔ سگار؟ شکریہ، میں پائپ پیتا ہوں، ڈاکٹر نے کہا اور فریدی نے ایک سگار منتخب کر کے اس کا گوشہ توڑنے لگا۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں اضطراب کی لہریں تھیں۔ اس نے کہا، کیا پہلے سے ان کا نام معلوم کر لینا خلاف مصلحت ہوگا؟ ہرگز نہیں، ڈیکن، تھیلما اور فیروز۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر اچھل پڑا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پھر آہستہ آہستہ تحیر زدہ خد و خال میں تیکھا پن پیدا ہونے لگا۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھوں میں نفرت، حقارت اور کینہ توزی کی جھلکیاں نظر آئیں۔ پھر ہونٹوں کی جنبش پر جو آواز نکلی اسے کسی کٹھنے کتے کی غراہٹ ہی سے تشبیہ دی جا سکتی۔ وہ کہہ رہا تھا، میں سمجھ گیا، مجھے پھانسنے کے لیے جال بچھایا جا رہا ہے۔ یہ کس بنا پر کہہ رہے ہو دوست؟ فریدی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ میں اسی دن سمجھ گیا تھا جب کیپٹن حمید تھیلما کے پیچھے یہاں آئے تھے۔ اوہ، فریدی نے ہاتھ ہلا کر کہا، ہم کافی ثبوت فراہم کیے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ ثبوت؟ میرے خلاف کیا ثبوت رکھتے ہو؟ میں زہروں کا ماہر ہوں، ان کے استعمال کے طریقوں سے بھی واقف ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ سوئیاں کیسے زہر آلود بنائی جاتی ہیں۔
پھر کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ وہ زہریلی سوئی میں نے ہی ڈیکن پر آزمائی تھی؟ ان مسائل پر ابھی بحث کرنا قبل از وقت ہوگا ڈاکٹر، فریدی نے نرم لہجے میں کہا۔ فی الحال اس لڑکی کا مسئلہ درپیش ہے، یہ گونگی ہے یا نہیں، معلوم کرو، ڈاکٹر نے بیزاری سے کہا اور پائپ میں تمباکو بھرنے لگا۔ فریدی کی اسکیم کے مطابق حمید نے ان تینوں کو بتا دیا تھا کہ ایک ایسی گونگی لڑکی ہاتھ لگی ہے جس سے کبھی نہ کبھی ان کا سابقہ ضرور پڑا ہوگا۔ انہیں ڈاکٹر طاہر کی تجربہ گاہ تک چلنا پڑے گا جہاں فریدی لڑکی سمیت موجود ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ شاید ہی کسی گونگی لڑکی کو پہچانتے ہوں، کیونکہ سال ہر سال سے انہیں کسی گونگی لڑکی سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ پھر بھی وہ حمید کے ساتھ جھریالی جانے پر رضامند ہو ہی گئے، مگر ڈیکن بار بار اس بات پر حیرت ظاہر کر رہا تھا کہ آخر فیروز کو کیوں لے جایا جا رہا ہے۔ تھیلما کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ ڈیکن نے طبی زبان سے پوچھا بھی تھا کہ تھیلما کو ان باتوں سے کیا سروکار، لیکن حمید نے لا علمی ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ صرف احکامات کی تعمیل کر رہا ہے، اسے تفصیل سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہوا ہے؟ ڈیکن نے پوچھا۔ سبق ملا ہے۔ کیسا سبق؟ یہی کہ لڑکیوں سے ہمیشہ دور رہو، پتہ نہیں ان میں کون گونگی ہو اور کب کاٹ کھائے۔ تو کیا اس لڑکی نے؟ ہاں، بڑی مشکل سے قابو میں آئی ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کس قسم کی لڑکی ہوگی اور مجھے کس سلسلے میں اس کی شناخت کرنی ہے، ڈیکن بولا۔ میرا خیال ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کے متعلق تم نے ہینری گیل کی کہانی میں پڑھا ہوگا، مگر وہ گونگی کب تھی؟ اخبارات میں تو اس کے گونگے پن کا تذکرہ نہیں تھا۔ ختم بھی کرو یار، خواہ جھک مارنے سے کیا فائدہ، ابھی ذرا سی دیر میں تم وہاں پہنچ جاؤ گے، دیکھ لینا۔ ڈاکٹر فریدی اور گونگی لڑکی انہیں برآمدے ہی میں ملے۔ کئی کرسیاں اب بھی خالی پڑی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر نے انہیں دیکھ کر نفرت سے ہونٹ سکیڑے اور منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ کیوں مسٹر ڈیکن؟ فریدی نے پوچھا۔ کیا آپ اس لڑکی کو پہچانتے ہیں؟ ڈیکن نے نفی میں سر ہلا دیا، لیکن وہ لڑکی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ تھیلما اور فیروز نے اعتراف کیا کہ وہ لڑکی کو نہیں جانتے، پہلے کبھی اس سے ملنے کا اتفاق بھی نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر اب انہیں توجہ اور دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، کبھی کبھی اس کی نظریں لڑکی کے چہرے پر بھی جا رکتیں۔ ہلدا گارفیلڈ، فریدی نے لڑکی کی طرف دیکھ کر کہا، تمہیں اب بولنا ہی پڑے گا۔ لیکن لڑکی کے چہرے پر کسی قسم کا تغیر نہ محسوس کیا جا سکا۔ ارے نام بھی رکھ دیا آپ نے، ڈاکٹر ہنس پڑا، مگر ہے بڑا پیارا نام۔ حمید نے محسوس کیا کہ اس نے کنکھیوں سے تھیلما کی طرف بھی دیکھا تھا۔ حمید اسے گھورنے لگا۔ یک بیک اس نے فریدی کو اٹھتے دیکھا، اس کے ہاتھ میں ایک رومال تھا۔ وہ لڑکی کے قریب پہنچا اور اس کے منہ پر اس طرح رومال باندھنے لگا کہ ناک، منہ اور تھوڑی چھپ گئے، صرف آنکھیں اور پیشانی کھلی رہیں۔ لڑکی بری طرح مچلی تھی اور جھلاہٹ میں اس کے حلق سے طرح طرح کی آوازیں بھی نکلی تھیں، اور ڈاکٹر کچھ بڑبڑانے لگا۔ بقیہ لوگوں کے چہرے پر ایسے ہی آثار تھے جیسے وہ فریدی کو پاگل سمجھتے ہوں۔ دفعتاً ڈاکٹر نے کہا، اسے لکھ لو کرنل، اگر یہ گونگی نہیں ہے تب بھی کم سے کم تمہارے لیے ہمیشہ گونگی رہے گی۔ اگر یہ ایکٹریس ہے تو خدا کی قسم اس کی ٹکر کی دوسری آج تک نہ پیدا ہوئی ہے اور نہ پیدا ہوگی۔ میں نے اسے اس طرح آزمایا ہے، فولاد کا دل رکھنے والے بھی اپنے آباء و اجداد کا نام لے کر پکارنے لگتے، اس طرح تم اس کا دل بڑھا رہے ہو، کیوں؟ حمید دہاڑا، مگر فریدی ان کی طرف دھیان دیے بغیر ڈیکن، تھیلما اور فیروز کی طرف مڑا۔ اب ان آنکھوں کو غور سے دیکھو، اس نے کہا۔ سب سے اچھا شعر کہنے والے کو عین الشعراء کا خطاب دیا جائے گا، ڈاکٹر نے قہقہہ لگایا۔ خاموش رہو، حمید نے پھر آنکھیں نکالیں۔ یار تم بڑے چڑچڑے معلوم ہوتے ہو، عورتوں کی موجودگی میں تمہیں تہذیب کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ڈاکٹر بولا۔ یہ لڑکی مختلف ناموں سے متعدد اشخاص کو دھوکہ دے چکی ہے، فریدی بولا، پلاسٹک میک اپ کے ذریعے صرف اپنی ناک اور دہانے میں تبدیلیاں کر کے شکلیں بدلتی ہے، لیکن آنکھیں، تم تینوں غور کرو، کیا کبھی یہ آنکھیں تمہاری نظروں سے گزری ہیں؟ تب تو پھر مجھے خود کو خوش قسمت ہی سمجھنا چاہیے، ڈاکٹر نے کہا، کیونکہ یہ مجھے اپنی اصلی شکل میں ملی تھی۔ کیوں؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، فریدی مسکرایا۔ ڈیکن اس طرح لڑکی کو دیکھ رہا تھا جیسے حافظے پر زور دے کر کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اوہ، وہ آہستہ سے ایک قدم آگے بڑھتا ہوا بڑبڑایا، اوہ، یہ تو وہی معلوم ہوتی ہے۔ ہاں، بالکل وہی۔
وہ لڑکی کے قریب پہنچ کر دو زانوں بیٹھ گیا اور اس طرح جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جیسے بس اب پہچان کر کسی نام کا اعلان کرنے والا ہے۔ لیکن ٹھیک اسی وقت فریدی نے اس پر چھلانگ لگائی اور وہاں افراتفری مچ گئی۔ ڈیکن کسی چکنی مچھلی کی طرح اس کی گرفت سے نکل کر حمید سے جا ٹکرایا تھا اور یہیں اس نے اس کی پتلون سے ریوالور بھی نکال لیا تھا۔ خبردار، کوئی اپنی جگہ سے جنبش نہ کرے، وہ دیوار سے لگتا ہوا بولا۔ جو جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ حمید اسے خوخار نظروں سے گھور رہا تھا کیونکہ اس کی وجہ سے اسے خفت اٹھانی پڑی تھی۔ ذرا سی بات نہیں تھی کہ کوئی اس کی جیب سے ریوالور نکال لیتا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ ریوالور کے ساتھ اسٹرنگ بھی ضرور استعمال کرنی چاہیے، اس طرح وہ اپنی اتنی پھرتی سے ریوالور پر ہاتھ نہ ڈال سکتا۔ مگر فریدی نے اس پر چھلانگ کیوں لگائی تھی؟ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ اسی وقت گونگی لڑکی کی آنکھوں میں دانشمندانہ الجھن کے آثار نظر آئے۔ خود ڈیکن کی حالت یہ تھی کہ اس کے ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ دفعتاً اس نے کہا، تم سب چلے جاؤ، باہر نکلو، ورنہ کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ڈاکٹر، تھیلما اور فیروز برآمدے سے نیچے اتر گئے۔ فریدی اور حمید نے اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کی۔ سن رہی ہو لڑکی؟ فریدی ریوالور پر نظریں جمائے ہوئے بولا۔ ابھی تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاگل ہو جاتی، پھر بولتی بھی تو کیا؟ بائیں جانب نیچے سرخ رنگ کی ایک سوئی پڑی ہوئی ہے۔ لڑکی بائیں جانب جھکی۔ بس ایک پل کے لیے ڈیکن کی توجہ اس کی طرف مبذول ہوئی تھی کہ فریدی نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ کمال کا آدمی ہے، ڈاکٹر بڑبڑایا، خدا کی پناہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ دفعتاً تھیلما چیخنے لگی۔ ریوالور ڈیکن کے ہاتھ سے نکل کر پھر حمید کے قبضے میں پہنچ چکا تھا اور وہ کوشش کر رہا تھا کہ فریدی کی گرفت سے نکل بھاگے۔ اس کے لیے وہ اپنے دانت بھی استعمال کر رہا تھا۔ ادھر لڑکی نے بھی کھسک جانا چاہا مگر حمید نے جھپٹ